السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں جھوٹوں کی قسموں پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، جن میں سے تین طرح کے جھوٹے مشروبات و معقولات کے بارے میں ہم پڑھے تھے، اور وہ تینوں کی تینوں طاہر ہے، اس کو ہم جانے تھے۔ یعنی اگر وہ آدمی کا جھوٹا ہے، خواہ آدمی مسلم ہو، کافر ہو، جنبی ہو، حائضہ ہو، ہر صورت میں ان کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ ہم پڑھے تھے ان حیوانات اور ان جانوروں کو کہ جن کے گوشت کو ہم کھاتے ہیں یا جن کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے، تو اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ چونکہ ان کا گوشت حلال ہے، بنابریں اس سے پیدا ہونے والا لعاب بھی حلال ہے، اس لیے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نمبر 3 میں کھچر، گدھا، درندے اور پرندوں کے جھوٹوں کے بارے میں بھی ہم پڑھے تھے کہ وہ پاک ہے۔ آج کے درس میں ہم سور الحرہ، بلی کے جھوٹے کو لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ اس کے بارے میں مؤلف کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا طاہر، یہ بھی پاک ہے۔ کیوں؟ لحدیث قبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبشہ بن کعب کی حدیث کی وجہ سے، وکانت تحت ابی قتادہ، اور یہ یعنی قبشہ بن کعب ابی قتادہ کے نیچے تھی، یعنی یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ان ابا قتادہ دخل علیہا، کہ ایک دن ابو قتادہ ان کے وہاں آئے، فسکب لہ وضوعا، تو انہوں نے یعنی قبشہ بنت کعب نے اپنے شوہر ابو قتادہ کو وضو بنانے کے لیے پانی دیا۔ فجاءت ہرۃ تشرب منہ، تو ایک بلی آئی اور اس پانی میں سے پینے لگی۔ فاصغى لها الاناء، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا، حتی شربت منہ، یہاں تک کہ وہ بلی سیراب ہو کر کے اس وضو کے پانی سے پی لیا۔ قالت قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے، فرآنی انظر، تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں بنگاہ تعجب ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی، اے میرے بھائی کی لڑکی، کیا تم تعجب کر رہے ہو؟ یہاں آپ کو شک نہ ہو کہ ان کی بیوی ہے اور ان کو ابنۃ اخی کہہ رہے ہیں۔ یہ اہل عرب کا مقولہ تھا کہ وہ کسی کو بھی پیار سے بھتیجی کیا کہا کرتے تھے، یہ اپنے حقیقت پہ نہیں ہے، اہل عرب کے مقولہ کے اعتبار سے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقیہ کلام کے طور پر کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے آپ کے گجرات میں نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور جائزہ لیا ہے کہ اکثر کو بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی بختیار بھائی، محمد بھائی وغیرہ ذالک۔ تو خواہ وہ باپ ہو، پھر بھی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں کو جانتے ہو، تو بولتے ہیں کہ کیا، کون، فلاں بھائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کا بھائی ہے، بلکہ وہ بھائی سے ہی مشہور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے کاغذات میں بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حسن صالح بن محمد بھائی وغیرہ ذالک، اس طرح کے امثلہ مشہور ہو جاتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جو تقیہ کلام میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے حقیقت پہ نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ ایک نام بن جاتا ہے۔ اسی طرح اہل عرب کے درمیان یہ مشہور تھا کہ وہ کسی کو اگر پکارتے تھے اور وہ لیڈیز یا عورت ہوا کرتی تھی تو پیار سے ابنۃ اخی یعنی بھتیجی کہا کرتے تھے۔
فقالت، تو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی نعم، ہاں. فقالا، تو انہوں نے کہا، یعنی ابی قتادہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، کہ وہ ناپاک نہیں ہے. وانما ہی من الطوافین علیک والطوافات، بلکہ وہ تمہارے چکر لگانے والے ہیں، خواہ بلے ہو یا پھر بلیاں ہو. رواه الخمسہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد وغیرہ ہم نے اس کو نقل کیا ہے. اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلی کا جوتا پاک ہے. اب 5ویں نمبر پہ لا رہے ہیں سور الکلب والخنزیر، کتے اور اسی طرح خنزیر کا جھوٹا. تو بولے وَهُوَ نَجِسٌ يَجِبُ اجتنابُهُ، کتے کا جھوٹا اور اس طرح خنزیر کا جھوٹا یہ ناپاک ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، ضروری ہے. اما سور الکلب، جہاں تک کہ سور کلب کی بات ہے، کتے کے جھوٹے کی بات ہے، فَلِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، تو وہ اس روایت کی وجہ سے جس کو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ جب کتا تمہارے برتن میں سے کسی میں منہ ڈال دے یا کچھ پی جائے، فلیغسلہ سبعا، تو چاہیے کہ وہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے. واضح رہے کہ جب تک وہ ناپاک نہ ہو تو اس کو اتنے مرتبہ دھونے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے. جب 7 مرتبہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ دوسرے احادیث میں اس کو یہ بھی کہا ہے کہ مٹی سے بھی دھوئے، جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں یوں ہے کہ طہور اناء احدکم، کہ تمہارے برتنوں کی طہوریت، اذا ولغ فیہ الکلب، جب کتا اس میں منہ ڈال دے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ اس کو 7 مرتبہ دھولا جائے، 7 مرتبہ دھویا جائے. اس کے بعد اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی بار جو ہے مٹی سے رگڑا جائے، مٹی سے دھویا جائے. ان حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے. واما سور الخنزیر فلخبثہ وقذارتہ، اور جہاں تک کہ خنزیر کے جھوٹے کی بات ہے تو اس کی نجاست و قذارت اور اس کی غلاظت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی جھوٹا ناپاک ہے. واضح رہے کہ گزشتہ 2 دروس میں، آج سے لے کر کے گزشتہ 2 دروس میں جھوٹوں کے سلسلے میں بات ہوئی ہے، اور 5 طرح کے جھوٹے کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے قبل الذکر 4 جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے، یعنی آدمی، معقول اللحم، بلی، اور اسی طرح بغل، حمار، درندے، پرند، چرند وغیرہ کے جھوٹے کو بھی پاک قرار دیا گیا ہے. جبکہ 5ویں قسم یعنی کتا اور اسی طرح خنزیر کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا ہے. آج کا درس ہم اسے ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کتاب کو ما لہ و ما علیہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے اور اس کی تیاری کرتے ہوں گے، اس لیے کہ بہت جلد آپ کے سامنے ششماہی امتحان آنے والا ہے. لہذا آپ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا جائزہ لیں، کتابوں کو پڑھیں، اور اس میں جو پوائنٹس بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں، خصوصاً جہاں تکرار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہو، جن چیزوں کو اجاگر کر کے بیان کیے جا رہے ہو، ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں تاکہ امتحان میں آپ کے کامیابی کا وہ ذریعہ بنے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.